लड़ने आए थे तो खालिद बिन वलीद को साथ लाते। एक और कैदी ने कहा, वो आ जाता तो तुम क्या करते? खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, सुना है उसके सामने उसका कोई दुश्मन पांव पर खड़ा नहीं रह सकता। कैदी ने जवाब दिया, और सुना है वो बड़ा जालिम आदमी है, कैदियों को अपने हाथों कत्ल कर देता है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अगर वो इतना जालिम होता तो तुम इस वक्त अपने पांव पर खड़े न होते, तुम्हारे सर तुम्हारे कंधों पर न होते। कैदी ने पूछा, कहाँ है वो? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं तुम्हारी बहादुरी की तारीफ करता हूँ। ऐसा हमला बहादुर किया करते हैं जैसा तुमने किया है। तमाम कैदियों पर खामोशी तारी हो गई थी और वो हैरत ज़दा तासुर चेहरों पर लिए खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को देख रहे थे। क्या तुम मुझसे डर रहे हो कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा? खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा। उनमें से कोई भी न बोला। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुद ही अपने सवाल का जवाब दिया, नहीं, तुम्हें कत्ल नहीं किया जाएगा। तुम्हारे बहुत से भाई अभी हमारी कैद में आएंगे, किसी को कत्ल नहीं किया जाएगा। कत्ल वही होगा जो हमारे मुकाबले में आएगा। क्या तुम गुस्सान के लश्कर के आदमी हो? एक कैदी ने जवाब दिया, नहीं, हम इस बस्ती के रहने वाले हैं। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, तुम मेरा नाम किस तरह जानते हो? एक उधेड़ उम्र कैदी ने जवाब दिया, इब्ने वलीद, तेरा नाम गुस्सान के बच्चे बच्चे ने सुना है। गुस्सान की फौज तेरे नाम से वाकिफ है। फारस की फौज को शिकस्त देने वाला सालार आम किस्म का इंसान नहीं हो सकता, लेकिन इब्ने वलीद अब तेरा मुकाबला कबीला गुस्सान से है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु उस शख्स के साथ बहस नहीं करना चाहते थे। उन्होंने उसके साथ और दूसरे कैदियों के साथ दोस्ताना अंदाज में बातें जारी रखी और उनसे कुछ बातें मालूम कर ली। मौरिख वाक़िदी ने लिखा है कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को अंदाजा ही नहीं था कि गुस्सानियों और रूमियों तक उनका सिर्फ नाम ही नहीं पहुंचा था, बल्कि उनके नाम के साथ कुछ रिवायतें और हिकायतें भी पहुंच गई थी। बाज लोग खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को माफ़ाक़ुल फ़ितरत शख्सियत समझने लगे थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़ते गए। गुस्सानियों के गिरोहों ने 2 और जगहों पर मुसलमानों के लश्कर पर हमला किया। एक हमला जो छापामार किस्म का था, खासा सख्त था। मुसलमान चूंकि चौकस और तैयार थे, इसलिए उनका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हमलावरों का जानी नुकसान ज्यादा हुआ। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को कैदियों से मालूम हो चुका था कि उन पर इन हमलों का मकसद क्या है। उन्होंने सोचा कि इस तरह मज़ाहमत जारी रही तो उन्हें अपने लश्कर के खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। वो जुआ के करीब ज़ोहर और असर के दरमियान पहुंचे तो उन्हें बड़ा ही वसी सब्ज़ाज़ार नजर आया। उसमें बेशुमार भेड़ें, बकरियां और मवेशी चर रहे थे। ये वसी चरागाह थी, उसके करीब सुआ की बस्ती थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस ख्याल से कि पेशतर इसके कि उन पर हमला हो, उन्होंने हुक्म दे दिया कि तमाम भेड़ बकरियां और मवेशी पकड़ लिए जाएं और उन्हें खाने के लिए और उनमें जो दूध देने वाले जानवर थे उन्हें दूध के लिए इस्तेमाल किया जाए। मुजाहिदीन इन जानवरों को पकड़ने लगे तो बस्ती वालों ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। गुस्सानियों के घोड़े अच्छे थे और उनके हथियार भी अच्छे थे, लेकिन मुसलमानों के आगे ज्यादा देर न ठहर सके। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने चरागाह पर कब्जा कर लिया। जब बस्ती में गए तो वहाँ लड़ने वाला एक आदमी भी नहीं था। वो बूढ़े थे और औरतें थीं और बच्चे थे। मुसलमानों को देखकर वो भागने लगे। औरतें अपने बच्चों को उठाए छुप गईं या भाग उठी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के हुक्म से उन सब को रोक कर कहा गया कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर बस्ती से मुसलमान लश्कर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो बस्ती को उजाड़ दिया जाएगा। मुखबरों ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को इत्तला दी कि कुछ दूर आगे एक किला है जिसमें ईसाई फौज है और उसका सालार रूमी है। ये इत्तला भी मिली कि सुआ के भागे हुए गुस्सानी इस किले में चले गए हैं। इस किले का नाम अर्क था। सूरज गुरूब हो चुका था, शाम गहरी हो गई। किले के दरवाजे सूरज गुरूब होते ही बंद हो गए थे। उसके बाद किले के संतरियों को जो दीवार पर टहल रहे थे, घोड़ों के टाप सुनाई दिए। संतरियों ने खबरदार होशियार की सदाएं लगानी शुरू कर दी। कमानदार दीवार पर गए और नीचे देखा, बहुत से घोड़े दौड़े आ रहे थे। वो किले के बड़े दरवाजे पर आकर रुक गए। अभी और घोड़े और ऊंट आ रहे थे। कौन हो तुम लोग? दरवाजे के ऊपर एक बुर्ज से एक कमानदार ने पूछा। हम गुस्सानी हैं। बाहर से एक सवार ने जवाब दिया। मुसलमानों का लश्कर आ रहा है। हमने सुआ में उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन हम उनके मुकाबले में जम न सके। हम बस्ती में जाते तो मुसलमान हमें जिंदा न छोड़ते। क्या तुम पनाह लेने आए हो? पनाह भी लेंगे, एक गुस्सानी सवार ने जवाब दिया, और मुसलमानों के खिलाफ लड़ेंगे भी। तुम्हें हमारी जरूरत होगी। रूमी सालार को बुलाया गया। उसने इन लोगों से अपनी तसल्ली के लिए कई सवाल किए और इनके लिए किले का दरवाजा खुलवा दिया। उन्होंने रूमी सालार को तफसील से बताया कि मुसलमानों की नफरी कितनी है और अब वो कहाँ हैं। अगली सुबह तुलू हुई तो खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु का लश्कर किले तक पहुंच गया था और किले को मुहासरे में ले रहा था। ईसाई फौज जो किले में थी किले की दीवारों पर चली गई और फौज का एक हिस्सा किले के बड़े दरवाजे से कुछ दूर खड़ा हो गया। इस हिस्से को ऐसी सूरत हाल के लिए तैयार रखा गया कि वो दरवाजा टूट जाए तो ये दस्ता हमला आवरों को अंदर ना आने दे और हुक्म मिलने पर बाहर जाकर मुसलमानों पर हमले करे। किले के बाहर ललकार और नारे गरज रहे थे। किला हमारे हवाले कर दो। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के हुक्म से राफे बिन उमैरा ने बुलंद आवाज से कहा, वरना हर गुस्सानी कत्ल होने के लिए तैयार हो जाए। हथियार डाल दो और किसी को बाहर भेजो जो हमारे साथ सुलह की शर्तें तय करे।
اے مسلمانوں، اوپر سے ایک کماندار نے للکار کر کہا، یہ قلعہ تمہیں اتنی آسانی سے نہیں ملے گا۔ واقعی لکھتا ہے کہ قلعے میں ایک ضعیف العمر عالم تھا۔ اس نے رومی سالار کو بلایا۔ اس عالم کی قدر و منزلت تھی اور غسانی اس کا حکم مانتے تھے اور اس کی ہر بات کو برحق تسلیم کرتے تھے۔ عالم نے پوچھا، کیا اس فوج کا پرچم کالے رنگ کا ہے؟ رومی سالار نے جواب دیا، ہاں مقدس باپ، ان کا جھنڈا نظر آ رہا ہے جو سفید اور کالے رنگ کا ہے۔ کیا یہ فوج صحرا میں سے اس راستے سے گزر کر آئی ہے جس راستے سے کبھی کوئی نہیں گزرا؟ عالم نے پوچھا۔ مورخ واقدی، تبری اور ابن یوسف نے لکھا ہے کہ دو مخبروں نے اس عالم کو بتایا کہ مسلمانوں کی فوج صحرا کے اس حصے میں سے گزر کر آئی ہے جہاں اونٹ بھی نہیں جاتے اور جہاں سانپ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ معمر عالم نے پوچھا، کیا اس فوج کے سالار کا قد اونچا ہے؟ کیا اس کا جسم گٹھا ہوا ہے اور اس کے کندھے چوڑے ہیں؟ کسی نے جواب دیا، مقدس باپ، قد تو ان سب کے ہی اونچے ہیں اور جسم بھی سب کے گٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے کندھے سب سے چوڑے ہیں۔ عالم نے پوچھا، کیا اس کی داڑھی زیادہ گھنی ہے اور کیا اس کے چہرے پر کہیں کہیں چیچک کے گہرے داغ ہیں؟ کسی اور نے جواب دیا، ہاں مقدس درویش، اس کی داڑھی دوسروں سے زیادہ گھنی ہے اور یہ داڑھی اس کے چہرے پر بہت اچھی لگتی ہے اور اس کے چہرے پر چیچک کے کچھ داغ ہیں۔ اس عالم درویش نے رومی سالار اور عیسائی سرداروں کی طرف دیکھا اور کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے اپنا سر دائیں اور بائیں 2 بار ہلایا۔ یہ وہی شخص ہے جس کا مقابلہ کرنے کی ہمت تم میں سے کسی میں بھی نہیں۔ رومی سالار نے کہا، کہ تو جس کا احترام ہم سب پر لازم ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تو ہمارا قیدی ہوگا جس سے تو ہمیں ڈرا رہا ہے۔ عالم نے کہا، کیا تو نے ان کا انجام نہیں دیکھا جنہوں نے اس کا مقابلہ کیا تھا؟ کیا وہ آسمانوں کا کوئی دیوتا ہے جسے زمین کا کوئی انسان شکست نہیں دے سکتا؟ ایک عیسائی سردار نے پوچھا۔ عالم نے کہا، اے عیسائی سردار، وہ چوڑے کندھوں اور چیچک کے داغوں والا جو مدینہ سے آیا ہے، اس کے پاس علم ہے اور میرے پاس علم ہے۔ تیرے پاس نہ علم ہے نہ علم، تو رومی ہے، تو غسانی بھی نہیں، اور جو مجھے نظر آتا ہے وہ تو نہیں دیکھ سکتا، اور تو کہتا ہے کہ وہ آسمان کا دیوتا تو نہیں۔ سن رومی سالار، اور تو بھی سن عیسائی سردار، جو اپنے لشکر کو اس صحرا میں سے زندہ گزار لایا ہے جہاں کی ریت پہلے اندھا کرتی ہے، پھر جسم کو خشک لکڑی بناتی اور پھر جلا دیتی، وہ انسان آسمانوں کے دیوتاؤں کو بھی شکست دے سکتا ہے۔ میں کچھ اور نہیں کہتا سوائے اس کے کہ قلعہ اس کے حوالے کر دو، اور اگر لڑنا چاہو تو عقل اور ہوش سے کام لینا، لیکن عقل تمہارا ساتھ نہیں دے گی۔ اس وقت جب یہ عالم اور درویش قلعہ دار اور عیسائی سرداروں کو بتا رہا تھا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آئیں، تو ذرا سوچ لیں، اس وقت قلعے کے اندر مسلمانوں کی للکار سنائی دے رہی تھی، دروازے کھول دو، ہتھیار ڈال دو، ہم قلعہ لینے آئے ہیں، اپنے لشکر کو، عورتوں کو اور بچوں کو بچاؤ۔ رومی سالار عیسائی سرداروں کے ساتھ قلعے کی دیوار پر آیا اور ہر طرف جا کر دیکھا۔ اسے مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ دکھائی نہ دے رہی تھی کہ وہ قلعہ سر کر لیتی، لیکن وہ مسلمانوں کا پرچم عقاب دیکھتا تو وہ اپنے آپ میں دھچکا محسوس کرتا۔ رومی سالار نے کسی سے پوچھا، کیا یہی ہے سارا لشکر؟ یہی نہیں ہو سکتا۔ اسے جواب ملا، یہ لشکر اتنا ہی ہے۔ اس نے حکم دیا، تیروں کا میں برسا دو ان پر، قریب آئیں تو برچیاں پھینکو۔ دیوار سے تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے گلا پھاڑ کر کہا، خدا کی قسم یہ تیر ہمیں نہیں روک سکتے، ایسے تیر ہم پر بہت برسے ہیں۔ تیر اندازوں کو آگے کرو، دروازوں پر ہلہ بول دو اور سب سے کہہ دو کہ یہ شام کا پہلا قلعہ ہے، اگر ہم پہلے قلعے پر ہار گئے تو شکست ہمارا مقدر بن جائے گی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے قاصدوں نے جب قلعے کے چاروں طرف یہ پیغام پہنچا دیا تو تیر انداز تیروں کی بوچھاڑ میں آگے بڑھے اور اندھا دھند نہیں بلکہ ایک ایک آدمی کا نشانہ لے کر تیر چلانے لگے۔ سب سے زیادہ تیر انداز قلعے کے بڑے دروازے کے سامنے جمع ہو گئے تھے اور دروازے کے اوپر اور برجوں میں تیر پھینک رہے تھے۔ مجاہدین کی بے خوفی اور شجاعت کا یہ عالم تھا کہ کئی مجاہدین دروازے تک پہنچ گئے اور کلہاڑیوں سے دروازہ توڑنے لگے۔ دروازہ مضبوط تھا جسے اس حالت میں توڑنا آسان نہیں تھا، اوپر سے تیر بھی آ رہے تھے، لیکن مجاہدین کی اس جرت نے اور لشکر کے نعروں نے قلعے والوں کا حوصلہ توڑ دیا۔ ان پر اپنے عالم درویش کی باتوں کا اثر بھی تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے ایک بلند آواز مجاہد نے اعلان کیا، اب بھی وقت ہے، قلعہ دے دو گے تو فائدے میں رہو گے، قلعہ ہم نے لے لیا تو ہم سے رحم کی امید نہ رکھنا۔ تھوڑی ہی دیر بعد قلعے پر سفید جھنڈا لہرانے لگا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کی طرف قاصد دوڑا دیے کہ رک جاؤ، باہر آ کر بات کرو۔ مسلمانوں کی طرف سے اعلان ہوا، قلعے کا دروازہ کھلا، رومی سالار 2-3 عیسائی سرداروں کے ساتھ باہر آیا اور مدینہ کے اس سالار کے سامنے آن کھڑا ہوا جس کے کندھے چوڑے، داڑھی گھنی اور جس کے چہرے پر چیچک کے چند ایک داغ تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے رومی سالار سے کہا، خدا کی قسم تو عقل والا ہے، تو نے اپنی آبادی کو اور اپنے لشکر کو قتل عام سے بچا لیا ہے، اب تو مجھ سے وہ توقع رکھ سکتا ہے جو دوست دوستوں سے رکھا کرتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ رومی سالار نے مسافے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاتھ نہیں، پہلے تلوار۔
رومی سالار نے اپنی کمر بند سے تلوار مانیام کھول کر خالد رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی۔ پھر عیسائی سرداروں نے اپنی اپنی تلواریں اتار کر خالد رضی اللہ عنہ کے آگے پھینک دی۔ رومی سالار نے پوچھا، اب بتا اے سالار مدینہ، تیری اور کیا شرط ہے؟ کیا ہماری جوان لڑکیاں اور بچے تیرے لشکر سے محفوظ رہیں گے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم تمہاری لڑکیاں اٹھانے نہیں آئے اے رومی سالار، ہم جزیہ لیں گے، کوئی اور محصول نہیں لیں گے۔ اگر تو کچھ دیر اور لڑتا اور ہم قلعہ اپنے زور پر لیتے تو ارک کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی اور اندر لاشوں کے ڈھیر لگتے۔ تو امن سے آیا ہے اور امن سے جا، اپنی لڑکیوں کو، بچوں کو اور ان کی ماؤں کو ساتھ لے جا، اور دل میں یہ بات رکھ کہ ہم لوٹ مار کرنے نہیں آئے، ہم کچھ دینے آئے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اسلام۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومی سالار اور عیسائی سردار خوفزدہ حالت میں آئے تھے۔ خوف یہ تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ انہیں قتل کروا دیں گے اور قلعے میں کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے جزیے کے سوا اور کوئی شرط عائد نہ کی۔ اب رومی اور عیسائی خوفزدہ نہیں بلکہ حیرت زدہ تھے، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی فاتح مفتو کے ساتھ اتنی فیاضی سے پیش آ سکتا ہے۔ ان لوگوں پر کرم یہ کیا گیا کہ صرف فوج کو وہاں سے نکالا گیا، باقی تمام آبادی امن و امان میں وہاں موجود رہی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو وہاں سے مقامی گائیڈ مل گئے تھے۔ ارک سے آگے دو مقامات سخنا اور قدمہ تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ارک پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن اپنے لشکر کو قصبے کے باہر خیمہ زن کیا۔ رات کو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کے ساتھ بڑے جذباتی انداز سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ شام کے پہلے ہی قلعہ دار نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ شام کی سرحد سے قریب پہنچ کر خالد رضی اللہ عنہ کی چال ڈھال میں تبدیلی سی آ گئی تھی۔ وہ سرخ رنگ کا امامہ سر پر رکھتے تھے، مسلمہ کذاب کی تلوار ان کے پاس رہتی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا مقدس پرچم ان کے خیمے میں لگا رہتا، اور خالد رضی اللہ عنہ کو اکثر دیکھا گیا کہ اس مقدس پرچم پر نظریں گاڑے کھڑے ہیں۔ کوچ اور پیش قدمی کے دوران بھی وہ اس پرچم عقاب کو دیکھتے تو ان کی نظریں کچھ دیر پرچم پر جمی رہتی تھی۔ انہیں شاید یہ احساس پریشان کر رہا تھا کہ وہ وطن سے بہت دور ایک طاقتور ملک کو فتح کرنے آ گئے ہیں، لیکن ان کی باتوں اور مسکراہٹوں میں حوصلہ مندی صاف نظر آتی تھی۔ رات کو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، فتح اور شکست اسی کے ہاتھ میں ہے، ہم لڑتے ہیں تو اللہ کے نام پر ہی لڑتے ہیں، جانے دیں گے تو اسی کے نام پر دیں گے۔ میرے دوستو، کیسے شکر بجا لاؤ گے رب کریم کا جس نے تمہارے نام کا خوف تمہارے قدم جہاں پڑنے سے پہلے ہی دشمنان اسلام کے دلوں پر طاری کر دیا تھا۔ کیسے احسان چکاؤ گے اپنے اللہ کا جس نے پہلا ہی قلعہ کسی جانی نقصان کے بغیر تمہاری جھولی میں ڈال دیا ہے۔ تکبر نہ کرنا اور یہ نہ بھولنا کہ ہمارے ساتھ وہ پرچم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ یہ پرچم نہیں، یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ ہے جو ہمارے ساتھ ہے۔ تم نے صبر اور تحمل کی، جرت اور شجاعت کی جو روایت قائم کی ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کو راستہ دکھانے والی روشنی کا کام دے گی۔ ہمیں ابھی اور روایات قائم کرنی ہیں اور یہی روایات اسلام کو زندہ رکھیں گی۔ ایسی کچھ اور باتیں کر کے خالد رضی اللہ عنہ اپنی اگلی پیش قدمی کے متعلق احکام دینے لگے۔ انہوں نے دو دستوں کے سالاروں سے کہا کہ وہ اگلے دو مقامات پر قبضے کے لیے جائیں گے، ایک کو سخنا اور دوسرے کو قدمہ جانا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا کہ انہیں ایک ایک دستے سے ان دو بستیوں کو لینا ہے۔ جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق یہ دونوں بستیاں چھوٹے چھوٹے قلعوں یا قلعہ نما حویلیوں کا مجموعہ تھیں۔ ارک کی فتح دونوں بستیوں کی فتح کو مشکل بنا چکی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سالاروں سے کہا، ارک کے شکست خوردہ آدمی وہاں پہنچ چکے ہوں گے، عیسائی اور رومی ارک کی شکست کا انتقام ضرور لیں گے، تمہیں بڑے سخت مقابلے کا سامنا ہوگا، پسپا نہ ہونا، میں کمک تیار رکھوں گا، اللہ نے ہمیں یہ اڈا دے دیا ہے، میں تمہاری مدد کو پہنچوں گا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے نام ایک پیغام لکھوایا اور ایک قاصد کو دے کر کہا کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد وہ روانہ ہو جائے اور یہ پیغام ابو عبیدہ کو دے آئے۔ ابو عبیدہ ان 28,000 مجاہدین کے ایک حصے کے سالار تھے جو امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے تیار کرا کے شام کی فتح کے لیے روانہ کیا تھا۔ اس لشکر کے 4 حصے کیے گئے تھے اور ہر حصہ شام کی سرحد پر ایک دوسرے سے دور مختلف جگہوں پر پہنچ گیا تھا۔ سالار ابو عبیدہ جابیہ کے علاقے میں تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں پیغام بھیجا کہ وہ جہاں بھی ہیں وہیں رہیں اور جب تک انہیں خالد رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوئی حکم نہ ملے وہ کوئی حرکت نہ کریں، اور میں تدمر میں جا رہا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بتایا، تدمر باقاعدہ قلعہ ہے، اسے سر کرنا آسان نہیں ہوگا، اس لیے اسے میں نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ میرے رفیقو، معلوم نہیں ہم ایک دوسرے کو زندہ مل سکیں گے یا نہیں، یہ خیال رکھنا کہ ہم اللہ کے حضور اکٹھے ہوں گے
तो न अल्लाह के आगे शर्मसार हों न एक दूसरे के आगे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के साथ मुजाहिदीन का जो लश्कर था उसकी तादाद 9000 पूरी नहीं थी। उसे भी खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। हर हिस्से को एक एक मकाम फतह करना था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था, लेकिन उन्हें अल्लाह की जात पर इतना भरोसा था कि उन्होंने इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया। सुबह होते ही खालिद रजी अल्लाह अन्हु तदमर की तरफ कूच कर गए और 2 सालार अपने अपने दस्तों को लेकर सखना और कदमा को रवाना हो गए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने जाते ही तदमर के किले का मुहासरा कर लिया। उसमें भी ईसाइयों की फौज थी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने नारों के साथ किले के दरवाजों पर हल्ले बोले और बार बार ऐलान कराया कि किला उनके हवाले कर दिया जाए। ये देखा गया कि किले के दिफा में लड़ने वालों में कोई जोशो खरोश नहीं था। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि किले का दरवाजा खुला और ईसाई सरदार बाहर आ गए। उन्होंने खालिद रजी अल्लाह अन्हु से पूछा कि वो किन शराइत पर सुलह करना चाहते हैं। जिज़िया अदा करो, खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, और ये मुआहिदा कि जहाँ से मुसलमानों का जो भी लश्कर या दस्ता गुजरेगा उसे खाने पीने का सामान तुम मुहैया करोगे और किले में रुकना हुआ तो तुम उसे जगह दोगे। एक ईसाई सरदार ने पूछा, तुम्हारी फौज लूट मार तो नहीं करेगी? खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, जिज़िये के इवज़ तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी जानों और अम्वाल की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी होगी। किसी और ने तुम पर हमला किया तो मुसलमान तुम्हारी मदद को पहुंचेंगे और तुम रूमी और गुस्सानियों का साथ नहीं दोगे। एक सरदार ने कहा, इब्न वलीद, हमने जैसा सुना था तुझे वैसा ही पाया, अब तू हमें अपना दोस्त पाएगा। ईसाइयों के सबसे बड़े सरदार ने आला नस्ल का एक घोड़ा खालिद रजी अल्लाह अन्हु को पेश किया। ये बड़ा कीमती घोड़ा था। ये दूसरा किला था जो खालिद रजी अल्लाह अन्हु के कदमों में आन पड़ा और खालिद रजी अल्लाह अन्हु अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर पड़े। उधर सखना और कदमा में एक जैसा ही मुआवजा हुआ। दोनों दस्तों के सालारों पर हेजानी कैफियत तारी थी। एक खतरा ये था कि वो दुश्मन मुल्क के ज्यादा अंदर यानी गहराई में जा रहे हैं, दूसरे ये कि अर्क से फौजी चले गए थे। उनका इन कस्बों में होना वहाँ के लोगों को साथ मिलाकर मुकाबले में आना लाजमी था। और सबसे बड़ा खतरा तो ये था कि दोनों सालारों के पास सिर्फ एक एक दस्ता था। दोनों दस्ते तकरीबन एक ही वक्त अपने अपने हदफ पर पहुंचे। दोनों सालारों ने अपने अपने तौर पर ये तय कर लिया था कि उनका मुकाबला अगर ज्यादा तादाद से हो गया तो वो जमकर नहीं लड़ेंगे, बल्कि घूम फिर कर और दुश्मन को बखेर कर लड़ेंगे। उन्होंने ये भी सोच लिया था कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु से मदद नहीं मांगेंगे, क्योंकि खालिद रजी अल्लाह अन्हु एक किले पर हमला करने गए थे। ईमान के जज्बे की ये इंतहा थी कि वो इतनी कलील तादाद में कहाँ जा पहुंचे थे। उन्होंने अपनी जानें और अपने अम्वाल अल्लाह के सुपुर्द कर दिए थे। वो अपनी बीवियों और अपने माँ बाप और अपने बहन भाइयों को फरामोश किए हुए थे। उन पर यह नशा तारी था कि कुफ्र के फितने को खत्म करके अल्लाह के पैगाम को जमीन के दूसरे सिरे तक पहुंचाना है। उनके दिलों में अल्लाह का नाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क था और उनके जहनों में कोई वहम और कोई शक न था। जिहाद उनकी इबादत थी और वो अल्लाह ही से मदद मांगते थे। एक सालार सखना के करीब और दूसरा कदमा के करीब पहुंचा तो दोनों जगहों पर एक ही जैसा मंजर देखने में आया। वहां के लोग बाहर निकले और उनकी तादाद बढ़ती गई। सालारों ने अपने अपने दस्ते को फैला दिया। जहाँ कोई धोखा दिखाई दे रहा था वो लोग मुसल्ला नहीं थे। उनकी औरतें और बच्चे भी बाहर आ गए और सब हाथ ऊपर करके हिला रहे थे। सालारों ने अपने अपने दस्तों को महासरे की तरतीब में कर दिया। उनकी नजरें इन मकानों पर लगी हुई थीं जो छोटे छोटे कलों की मानंद थे। सालारों को खतरा ये नजर आ रहा था कि वो अगर आगे बढ़ेंगे तो इन मकानों से उन पर तीर बरसने लगेंगे। वो रुक रुक कर आगे बढ़ने लगे। दोनों बस्तियों की आबादी अरबी ईसाइयों की थी। उनमें से 4-5 मुअम्मर सफेद रीश आगे बढ़े। करीब आकर उन्होंने इस्तकबाल के अंदाज में बाजू फैला दिए। हम तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं, एक सफेद रीश ईसाई ने कहा। आओ दोस्तों की तरह आओ, हम अमन के बंदे हैं और अगर हम पर एक भी तीर आया तो इस बस्ती की तबाही देख कर भी यकीन नहीं करोगे। सालार ने कहा, मकानों के दरवाजे खुले हैं। ईसाई बुजुर्ग ने कहा, आबादी का एक बच्चा भी अंदर नहीं। देख लो, किसी के हाथ में कमान नहीं, बर्छी नहीं, तलवार नहीं। कहाँ हैं वो जो अर्क से यहाँ आए थे? सालार ने पूछा। एक मुअम्मर ईसाई ने कहा, कुछ हैं, कुछ चले गए हैं। उन्होंने ही हमें बताया है कि तुम्हारी फौज लूट मार नहीं करती, निहत्तों और बेकसों पर हाथ नहीं उठाती और तुम ऐसी शर्तों पर दोस्ती कबूल कर लेते हो जो किसी पर बार नहीं होती। सालार ने कहा, और जो हमारी शर्तें कबूल न करे उसका अंजाम कुछ और होता है। ईसाई सरदार ने कहा, ए मदीना के सालार, बता तेरी शर्तें क्या हैं? सालार ने कहा, वही जो तुम्हारी पीठ उठा सकेगी और कमर को तोड़ेगी नहीं, जिजिया। हम खुद देखेंगे कि जो जिजिया अदा करने के काबिल नहीं उससे हम कुछ भी नहीं लेंगे। कुछ और? मुसलमानों का लश्कर या कोई दस्ता या कोई कासिद यहाँ से गुजरेगा तो ये इस बस्ती की जिम्मेदारी होगी कि उस पर हमला ना हो। सालार ने कहा,
اگر وہ یہاں رکنا چاہیں گے تو ان کے جانوروں کا چارہ بستی کے ذمے ہوگا، ان کی کوئی اور ضرورت جو تم پر بار نہیں ہوگی وہ تم پوری کرو گے۔ ہمارے لشکر کا کوئی فرد بستی کے کسی گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ تمہاری عزتوں کی اور تمہارے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہم ہوں گے۔ رومیوں کی طرف سے، غسانیوں اور فارسیوں کی طرف سے تمہیں کوئی دھمکی ملے گی یا تم پر کوئی حملہ کرے گا تو اس کا جواب ہم دیں گے۔ دونوں بستیوں میں ایسے ہی ہوا۔ اس دور میں فوجوں کا یہ رواج تھا کہ بستیوں کو لوٹتی اجاڑتی چلی جاتی تھی، کوئی عورت ان سے محفوظ نہیں رہتی تھی۔ جو آبادیاں ان کے آگے جھک جاتی تھیں ان کے ساتھ تو فاتح فوجیں اور زیادہ برا سلوک کرتی تھیں۔ لیکن یہ روایت مسلمانوں نے قائم کی کہ جس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اسے اپنی پناہ میں لے لیا اور اس کی عزت کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری سمجھا۔ اسی کا اثر تھا کہ کفار کی بستیاں ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے کرتی چلی جا رہی تھیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ سخنا اور قدمہ کی آبادی نے اطاعت قبول کر لی ہے تو انہوں نے وہاں کے لیے عمال مقرر کر کے دونوں دستوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ آگے قریتین کا قصبہ تھا جس کی آبادی دوسری بستیوں کی نسبت زیادہ تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس کے قریب پہنچ کر لشکر کو روک لیا اور اپنے دو نائبین سے کہا کہ وہ بستی میں جا کر صلح اور معاہدے کی بات کریں۔ یہ دونوں ابھی چلے ہی نہیں تھے کہ وہاں ایک آبادی نے دائیں اور بائیں سے مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اگر غیر متوقع نہیں تھا تو اچانک ضرور تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو ہجوم کی صورت میں نہیں بلکہ جنگی ترتیب میں رکھا ہوا تھا۔ وہ آخر دشمن ملک میں تھے، انہوں نے ایک دو دستے پیچھے رکھے ہوئے تھے۔ جو ہی حملہ ہوا خالد رضی اللہ عنہ نے پیچھے والے دستوں کو آگے بڑھا دیا۔ حملہ آوروں میں بستی کے لوگ زیادہ معلوم ہوتے تھے اور ان میں کچھ تعداد باقاعدہ فوجیوں کی بھی تھی۔ یہ دوسری جگہوں مثلاً ارک اور تدمر سے آئے ہوئے فوجی تھے۔ یہ سب لوگ تعداد میں تو زیادہ تھے لیکن ان کا لڑنے کا انداز اپنا ہی تھا اور یہ انداز باقاعدہ فوج والا نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی جنگی چالوں کے سامنے تو بڑے تجربہ کار سالار بھی نہیں ٹھہر سکے تھے۔ تھوڑے ہی وقت میں مجاہدین نے اس ہجوم کی یہ حالت کر دی کہ ان کے لیے بھاگ نکلنا بھی محال ہو گیا۔ کیونکہ یہ لڑائی تھی اور مسلمانوں پر باقاعدہ حملہ ہوا تھا، اس لیے خالد رضی اللہ عنہ نے جنگی اصولوں کے تحت احکام دیے۔ مسلمانوں نے بستی پر حملہ کیا اور مال غنیمت اکٹھا کیا، قیدی بھی پکڑے گئے اور آگے بڑھ گئے۔ اب خالد رضی اللہ عنہ پہلے سے زیادہ محتاط ہو گئے تھے۔ جوں وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے انہیں دشمن قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا جاتا تھا۔ اس جھڑپ سے فارغ ہو کر آگے گئے تو 8-9 میل آگے بے شمار مویشی چر رہے تھے۔ ہزاروں آدمیوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ یہ سب عیسائی تھے۔ غسانیوں کی خاصی تعداد نہ جانے کہاں سے ان کی مدد کو آن پہنچی۔ یہ ایک شدید حملہ تھا۔ حملہ آور قہر اور غضب سے لڑ رہے تھے۔ ان کا ایک ہی نعرہ سنائی دے رہا تھا، انہیں کاٹ دو، انہیں زندہ نہ جانے دو۔ خالد رضی اللہ عنہ کی حاضر دماغی اور مجاہدین کی ہمت اور ان کے استقلال نے انہیں اس میدان میں بھی فتح دی، لیکن مجاہدین کے جسموں میں اگر کچھ تازگی رہ گئی تھی تو وہ بھی ختم ہو گئی۔ کسی بھی تاریخ میں مجاہدین کی شہادت اور زخمی ہونے کے اعداد و شمار نہیں ملتے۔ ان پر جو حملے ہوئے تھے ان میں یقیناً کئی مجاہدین شہید ہوئے ہوں گے۔ بعض شہید زخمی ہو کر ساری عمر کے لیے معذور ہو گئے تھے۔ شہیدوں کی تعداد دشمن کے مقابلے میں کم ہو سکتی ہے، یہ کہنا کہ کوئی بھی شہید نہیں ہوا درست نہیں۔ اس طرح مجاہدین کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی اور کمک کی کوئی امید نہیں تھی، پھر بھی مجاہدین سیلاب کی مانند بڑھے جا رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اب زنجیروں والی خود جس پر وہ سرخ امامہ باندھے رکھتے تھے رات کو ہی اتارتے تھے۔ لشکر کا کہیں قیام ہوتا تو خالد رضی اللہ عنہ مجاہدین کے درمیان گھومتے پھرتے رہتے۔ ان کے چہرے پر تازگی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ ان کی مسکراہٹ میں طلسماتی سا تاثر تھا جو مجاہدین کے حوصلوں اور جذبے کو تر و تازہ کر دیتا۔